بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولم یخش الا للہ، صدق اللہ العظیم۔ مسجد کے اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ محترم بزرگوں بھائیوں، یہ آیت سورہ توبہ کی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کے سلسلے میں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ سب اللہ کی ہے، اور جہاں بھی مسجد کا نام لیا جائے گا اس کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ للہ ہی، اللہ کے لیے ہے۔ زمین کا پلاٹ کسی کا ہوتا ہے، اس پر در و دیوار کوئی اور اٹھاتا ہے، کوئی ان معاملات کو رغب و رونق سے کام لے کر اس کو سنوارتا ہے، اور کوئی اس کے آرائش اور زیبائش کا کام کرتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہوتا ہے، وہ اس کے لیے وقف کی جاتی ہے۔ یہاں پر دو تین حقیقتیں بیان کی گئی ہے اس آیت کے اندر کہ مسجدیں جو اللہ کے گھر ہیں اس کی آباد کاری یا اس کی تولیت یا اس کی آرائش زیبائش یا اس کی تعمیر و توسیع، یہ سارے کام کون لوگ کرتے ہیں، کن کے ذمہ یہ کام ہے؟ اس سلسلے میں کہا ہے کہ یہ سارے کام صرف مسلمان کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ آمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ یہ کام کریں گے۔ اور ایمان والوں کے سلسلے میں بھی یہ بات کہی گئی کہ ہر مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جو اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو نماز کی پابندی کرتے ہوں اور زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہوں، ان کا کام ہے مسجدوں کی دیکھ ریکھ کرنا، مسجدوں کے معاملات کا خیال رکھنا۔ اور ایک آخری اور صفت بیان کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کا جو سلیس ترجمہ ہے اگر یوں کرتے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو یہ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اسٹریس جس چیز پہ کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں کسی اور کا خوف نہیں ہوتا ہے سوائے خدا کے۔ وہ نظام سے، حالات سے، حکومت سے، انتظامیہ سے یہ خوف و ہراس ان کے دل میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے وہ ماروا ہوتے ہیں اور سوائے خدا سے کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ جو 5 صفتیں جو اس سورہ میں بیان کی گئی ہے اس آیت میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ پر ایمان مسلمان رکھتا ہے، یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تیسری صفت یہ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، صرف نماز پڑھتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں،
قائم کرتے ہیں اس کو اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں کے آباد کار ہو سکتے ہیں۔ ایک بہت صاف اور اسٹریٹ فارورڈ جو اسٹیٹمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب اس کے اندر جو بات اور ایک جو کہی گئی ہے کہ مساجد کس مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہیں، اس میں کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اللَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اور اس میں اس کے سوا کسی کا نام نہیں لینا ہے۔ بہت صاف احکامات ہیں کہ یہ جو بنائی جاتی ہیں اس میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے جہاں اقام الصلاۃ کا نماز قائم کرو کا حکم دیا ہے، وہاں پر یہ بات بھی بیان کر دی ہے اور یہ تاثر بھی دیا ہے، یہ صرف ایک لائن کا آرڈر نہیں ہے کہ نماز پڑھ لو، نماز قائم کر لو، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا نظام اور سسٹم دیا ہے اور مسلمانوں نے اس کی پوری تعمیل بھی کی ہے۔ مثلا اقیم الصلاۃ یہ حکم سن کر وہ خاموش نہیں ہو گئے، انہوں نے پوری دنیا میں ایک نظام بنایا ہے، مساجد کا نظام، اس کی تعمیر کا نظام، اس میں محراب و منبر اور مصلی کا نظام، اس میں قطار در قطار مصلیان کے لیے سہولتوں کا نظام، اس میں پانی کا نظام، اس میں طہارت کا نظام، اس میں امام کی، معززین کی اور خادمین کی سروسز لینے کا نظام، یہ پورا نظام انہوں نے مساجد کا بنایا ہے۔ اور پوری دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں وہ صرف ایک آیت سے نکلتی ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہ نماز قائم کرنے کے لیے پورے نظام کو بنایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ کہ آخر سب سے پہلے کون سی مسجد ہے دنیا کے اندر جس کی شروعات ہوئی ہے، اس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے، وہ سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، کہ یہ بے شک جو انسانوں کے لیے پہلا گھر اللہ نے جو بنوایا ہے وہ مکہ کے اندر ہے، ببکۃ مبارکہ، وہ مکہ جو مبارک والا شہر ہے اس کے اندر ہے۔ اور صرف یہاں بیٹھ کر خاموش نہیں ہو گیا اپنا، بلکہ کہتا ہے کہ ہدی للعالمین، اور وہ جو گھر بنایا گیا ہے وہ دنیا پورے عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ گویا جو مرکزی حیثیت جس مسجد کی ہے سب سے پہلے جو بنی ہے، اس کی حیثیت پورے عالمین کے انسانوں کو اپنی طرف جوڑنے سے، اور پورے دنیا کے انسان اس سے جڑتے ہیں، جس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ اور مسجد حرام کے تعلق سے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، اور آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جگہ بتائی تھی کہ کہاں پر یہ مسجد ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ مسجد بنی، اس کے بارے میں جو قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے۔ وہ دعاؤں کا تذکرہ بھی ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات جائی جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ انہوں نے اس کی تعمیر کی ہے۔ وہ دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور دعائیں کرتے جاتے تھے۔ اس میں امت مسلمہ کے لیے دعا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا ہے، ساری دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے قرآن نے کوٹ کی ہیں۔ تو پہلی مسجد جو خانہ کعبہ ہے اس کی تعمیر آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام کے بعد جب حالات میں وہ جب بکھر گیا اور طوفان کی نظر ہو گیا اور بارش میں بہہ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو تعمیر ہوئی ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچپن میں اس کی پھر سے دوبارہ تعمیر ہوئی۔ وہ ایک بارش کے نتیجے میں ڈھہ گیا تھا، اس کو پھر سے درست کر کے ریپیئر کیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں ایک مرتبہ اس کو بنایا گیا،
اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو سارے قبائل لڑ پڑے کہ یہ سعادت کس کو ملے گی کہ حجر اسود کہاں رکھا جائے گا خانہ کعبہ میں۔ اس وقت وہ فیصلہ بھی اللہ کے رسول نے کیا تھا کہ ایک چادر میں حجر اسود کو رکھا اور کہا کہ سارے لوگ اس کو پکڑیں، چادر کو اٹھائیں، اور جہاں تک اس کو رکھنا تھا جب وہاں تک چادر اٹھائی گئی اس کے بعد اس کو رکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں بھی اس کو جو ہے ایک بار بنایا گیا، اور پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت آئی ہے تو اس وقت یہ بنایا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ حتیم ہے، خانہ کعبہ کے اطراف میں ایک حتیم بھی ہے جس کا طواف کرتے ہیں، وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ وہ تمام پر عمارت بنائی گئی تھی، لیکن بعد میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کو توڑ کر پھر سے بنایا گیا، اور جب سے وہ جو موجود ہے ابھی وہ جب کی تعمیر ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ پورے سلسلے میں خانہ کعبہ جو ہے 5-6 مرتبہ تعمیر ہوا ہے بس۔ اس کے اندر لگنے والی ساری جو سامگری ہے وہ سب وہی ہے جو زمانے کی تھی۔ آج بھی خانہ کعبہ میں پتھر اسی زمانے کے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو مسجد ہے جسے مسجد حرام کہتے ہیں، یہ پہلی مسجد ہے جس کی تعمیر کا میں نے یہ سلسلہ آپ کو بتایا۔ اس کے بعد زمین پہ جو دوسری مسجد بنی ہے وہ 622 میں بنی ہے۔ جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ جب شفٹ کر رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو مدینہ سے پہلے جو ایک کچھ کوس پہلے جو آپ نے قیام فرمایا جس کو قبا کہتے ہیں، وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے۔ یہ 622 کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ جب اللہ کے رسول نے وہاں پر نماز ادا کی اسی جگہ پر ایک مسجد بنا دی گئی، اور اس مسجد کو جو ہے مسجد قبا رکھا گیا اس کا نام۔ پھر اللہ کے رسول 8-10 دن وہاں قیام کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچے تو مدینے میں سب سے پہلے مسجد نبی کی بنیاد رکھی۔ یہ دنیا کی تیسری مسجد ہے جو اس وقت جو ہے بنائی گئی۔ لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ زمین کس کی ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ کچھ یتیم بچے ہیں، ان کی زمین ہے۔ ان کو بلا کر ان سے بات کی گئی کہ یہ مسجد یہاں بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ہبہ کر دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ ہبہ مت کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ ان کی قیمت ادا کر دو۔ اس زمین کی قیمت ادا کی گئی، اس پہ مسجد نبی بنائی گئی جو آج مسجد نبی کہلاتی ہے۔ یہ یتیموں کی پراپرٹی تھی، چاہے تو اللہ کے رسول لے سکتے تھے، وہ دینے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن کسی کی ایسی زمین کے اوپر مسجد کی تعمیر نہیں ہو سکتی جو کسی سے لے لی جائے زبردستی طور۔ وہ تو دینے کے لیے تیار تھے، اللہ کے رسول نے اس کو بھی منع کیا اور اس کی قیمت ادا کی اور اس پہ مسجد بنائی ہے۔ مسلمانوں کا مسجد بنانے کا جو طور طریقہ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے۔ چھین لینے کی تو بات دوسری ہے، دینے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے منع کیا، کہا کہ اس کی قیمت ادا کر دو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کی قیمت ادا کی۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسجد ایسی چھین کر بنا دی گئی، اس کو توڑ کر بنا دی گئی، وہاں پر یہ تھا اس کو توڑ کر بنا گئی، یہ سارے فلسفے غلط ہیں، یہ سب غلط ہیں کہ مسلمان وہاں سجدہ جائز ہی نہیں سمجھتا جو کسی سے غضب کی ہوئی مسجد ہے۔ غضب کی ہوئی زمین پہ مسلمانوں کا سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے، کسی اور کی زمین پر ایک ایمان والا سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں نماز قبول ہو جائے لیکن وہ مسجد نہیں کہلائی جا سکتی۔ لیکن لوگ جو ہے الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں کہ یہ مسجد کا ایسا ہو گیا، اس کا ویسے ہو گیا، یہاں یہ اس کو توڑ کر وہ چیز بنا دی گئی۔ یہ سارے جو تاریخ کی جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا مسجد کے سلسلے میں کیا ایٹیٹیوڈ شروع سے رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی اور یہ تعمیر ایک بڑی مسجد کے طور پر ہوا، اسی زمانے میں جو تاجر ہمارے اپنے ملک میں بھی آتے جاتے تھے، آپ نے سنا ہوگا کہ عربوں کی تجارت کا جو بڑا تعلق ہندوستان سے رہا ہے، تو گجرات سے لے کر جو ویسٹرن کوسٹل بیلٹ ہے، یہ مغربی ساحلی علاقہ جتنا بھی ہے، گجرات سے لے کر کیرلا تک، یہ سارے ساحلی علاقوں پر عرب تاجر آتے تھے، اپنی تجارت کرتے تھے، واپس جاتے تھے، وہاں سے کچھ چیزیں لاتے تھے اور یہاں سے کچھ چیزیں لے جا کر وہاں فروخت کرتے تھے۔ ان کی آمد کے نتیجے میں یہاں کے لوگ بھی متاثر ہوئے اور وہ ایمان لائے، اور ان کی ایمان لانے کی پوری تاریخ موجود ہے۔
چنانچہ گجرات سے لے کر کیرلا تک اس زمانے کی مسجدیں اب بھی آباد ہیں، اب بھی آباد ہیں۔ چنانچہ اس زمانے کی سب سے پہلی مسجد جو اس ساحل پہ بنی ہے وہ 629 کے اندر بنی ہے۔ میں آپ کو یہ فگر اس لیے دے رہا ہوں کہ ہماری تعمیرات کا یا ہمارا تعلق اس زمانے سے ہے یہاں کی سرزمین سے، وہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ ہم الگ صاحب یہاں پر ایسے ہی نہیں آ گئے یا ہمارا وجود ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ تاریخ کی اس زمانے سے ہے جب کہ لوگوں کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، لوگوں کو پہننے کے کپڑے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، لوگوں کو بات کرنے کا ہنر و قرینہ نہیں آتا تھا۔ ایسے وقت میں ہماری آمد یہاں پر ہے اور وہ سارے تہذیب کے قرینے ہم نے سکھائے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، ان کی مساوات کا کیا معاملہ ہوتا ہے، ان کے بیچ میں انصاف کیسے ہوتا ہے، یہ سارے سلیقے ہم نے سکھائے ہیں۔ 629 کی مسجد آج بھی کیرلا کے اندر موجود ہیں، کبھی اگلا موقع ملے آپ کو تو دیکھیے اس کو جا کر۔ اللہ کے رسول کا انتقال 633 میں ہوا ہے، 633 آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد 633 میں اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے، اور یہاں جو مسجد بنی ہے وہ 629 میں بنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ان کی زندگی میں یہاں مسجد بن گئی تھی۔ ایک تریشور نام کا ضلع ہے کیرلا کے اندر، اس کا ایک تحصیل ہے، کڈنگلور نام ہے اس کا۔ اس کڈنگلور کے اندر یہ مسجد آج بھی ہے، اس کا ممبر اور محراب اس زمانے کا ہے جب بنایا گیا تھا۔ آج بھی اسی طرح اس کو روشن کیا جاتا ہے جیسے اس زمانے میں روشن کیا جاتا تھا۔ کبھی موقع ملے تو دیکھ لیجئے جا کر، اس سے بھی ایک انسپائریشن اور اپنی چیزوں سے ایک لگن اور واقفیت ہوتی ہے، کچھ شناسائی ہوتی ہے، کچھ اپنائیت پیدا ہوتی ہے کہ کہاں پر ہم تھے اور کہاں ہم ہیں۔ 629 کے اندر یہ مسجد بنی ہے، اس کا ممبر آج بھی ویسی ہے، اس کو روشن کرنے کا قرینہ ویسی ہے جیسا پہلے تھا۔ اس کے تعلق سے ایک پوری تاریخ ہے کہ وہاں کا جو راجہ تھا، چیرامن اس کا نام تھا، اس نے دیکھا کہ وہ کسی محل کی چھت کے اوپر اپنی رانیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ چاند جو ہے 1 لخت 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جو شق القمر کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وابستہ ہے، اور سورہ قمر جو قرآن مجید کے اندر ہے اس کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول نے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے کسی کو معجزہ بتانے کے لیے، اس نے یہاں بیٹھ کر وہ دیکھا، اس نے کہا کہ یہ چاند کیسے 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اپنی تحقیق کے لیے اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ لوگوں نے آ کر بتایا کہ ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو مکہ کے اندر، جو مدینہ کے اندر ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کی اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ چیرامن نے جب یہ سنا تو اس نے اپنا سفر کیا، اللہ کے رسول سے ملاقات کی، اور واپس آتے ہوئے عمان کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے جانے کا فیصلہ کیا تو جاتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جاتے ہوئے ہو یا آتے ہوئے ہو، جب اس کا انتقال ہو رہا تھا تو اس نے اپنے صاحبوں کو جمع کیا جو اس کے ساتھ لوگ تھے، اور اس نے کہا کہ میں جو ہے چاہتا ہوں کہ یہ جو دعوت ہے، یہ جو شخص جو بات کہتا ہے اس کی بات وہاں تک پہنچے جہاں میں رہتا ہوں۔ اب ملک بن دینار ایک صحابی ہیں، ان کا مزار بھی یہ کیرلا کے اندر موجود ہے، مسجد کی بغل میں ان کا مزار ہے۔ ملک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، ان کو ساتھ بھیجا گیا تاکہ دین کی بنیادی باتوں کو سمجھ سکیں یہاں کے لوگ۔ چنانچہ وہ آئے یہاں پر، اور اس نے کہا اپنے وارثوں کو، جو خط لکھا اس میں یہ تھی کہ میرا جو محل ہے اور میری جو بیٹھک کا پورا علاقہ ہے اس کو مسجد بنا دی جائے۔ چنانچہ وہ مسجد جو ہے آج موجود ہے، وہ موجود ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا، تب ظاہر ہے کہ مسلمان ہو گیا تھا، صحابی کا درجہ حاصل کر لیا تھا، اس لیے اس کی پراپرٹی بھی اس کی ہو گئی تھی، اور وہ پراپرٹی کے حساب سے وہ مسجد بنی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی آمد جو ہے وہ 720 میں محمد بن قاسم کے حوالے سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ملتان وغیرہ کے ادھر شمال مغرب کے جتنے علاقے ہیں وہ سب مسلمان ہو گئے تھے، وہاں مسجدیں پرانی آج بھی موجود ہیں، بلکہ کئی مسجدیں کھنڈر ہیں، تو مسلمانوں کا علاقہ ہو گیا تھا پورا کا پورا وہ، اس لیے بے تاشر مساجد جو وہاں پر ملتی ہیں۔
تو یہ باضابطہ جو ہندوستان میں مسلمانوں کی جو آمد ہے وہ شہاب الدین غوری کے حوالے سے ہے۔ محمود غزنوی حملے کرتا رہا، جاتا رہا، لیکن باضابطہ جو حکومت جس نے قائم کی بھارت کے اندر وہ شہاب الدین غوری ہے۔ اس نے اپنے غلام قطب الدین ایبک کو دلی کی حکومت سنبھالنے دی تھی۔ اس نے پہلی ہی اپنی حکومت کی بنیاد جو رکھی ہے وہ مسجد سے رکھی ہے۔ مسجد قوت الاسلام آپ نے دیکھا ہوگا، قطب مینار کبھی دیکھنے گیا ہوں گے آپ دلی کے اندر، یہ قطب مینار کے بغل میں جو مسجد قوت اسلام ہے یہ قطب الدین ایبک کی بنائی ہوئی مسجد ہے جو آج بھی موجود ہے۔ یہ آج بھی موجود، مسلمانوں نے اپنی حکومت میں جو زمینیں تھی اس پہ بنائی، یہ قطب الدین ایبک کی بنائی ہوئی مسجد قوت الاسلام ہے۔ اس پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور اس کے بارے میں بھی عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے، قوت الاسلام اس کا نام۔ اس کے بعد مغل آئے اور مغلوں نے تو پوری ایک تاریخ رقم کر دی مساجد بنانے کی۔ چنانچہ یہ مسجد جس میں آپ بیٹھیں گے اسی زمانے کی مسجد ہے، یہ جامع مسجد اسی زمانے کی مسجد ہے۔ کئی مسجدیں جو مغلوں کے دور کی ہیں اسی زمانے میں بابری مسجد بھی بنائی گئی، اور بابری مسجد جو مغلوں کا پہلا جو شہنشاہ رہا ہے بابر، ظہیر الدین بابر، اس کی آمد کے بعد ظہیر الدین بابر 1524 کے اندر آیا ہے اور 1528 میں بابری مسجد بنی۔ وہ بابر نے نہیں بنائی ہے، بابر کا ایک وزیر تھا میر باقر، اس نے وہ مسجد بنائی۔ اور یہ سارے کتبے ملتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے کہ بابری مسجد جو ہے 1528 میں بنائی گئی، اور یہ بابری مسجد کے لیے جتنا ڈسپیوٹ ہے آپ سب جانتے ہیں۔ یہ کل 6 دسمبر آنے والا ہے، یہ 6 دسمبر تاریخ کا وہ بلیک ڈے ہے، وہ سیاہ دن ہے جو ہسٹری کے اندر لکھا جائے گا کہ پوری دنیا کی نظروں کے سامنے اس کو شہید کر دیا گیا تھا 1992 کے اندر۔ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں مندر کو توڑ کر ایک مسجد بنائی گئی تھی، مندر کو توڑ کر ایک مسجد بنائی گئی تھی۔ تاریخ میں کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں خود یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ہسٹوریکلی یہ کوئی پروف نہیں ہوتا ہے کہ کسی چیز کو توڑ کر یہ مسجد بنائی گئی ہوگی، کسی بھی چیز کو توڑ کر یہ مسجد بنائی گئی ایسا کوئی پروف نہیں ملتا ہے۔ اور یہ مسجد جو ہے بنیادی طور پر ایک ٹیلے پہ بنائی گئی تھی، اور ہماری جو تاریخ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو صاف ستھری جگہ پہ بنایا ہے، لوگوں سے غضب کر کے چھینی ہوئی جگہوں پہ مسجدیں نہیں بنائی گئی، بلکہ لوگوں سے خرید کر اور لوگوں کی راضی خوشی کے ساتھ یہ مسجدیں بنائی ہیں۔ یہ پوری تاریخ کا اہتمام کیا ہوگا۔ میر باقی نے بابری مسجد بنائی تھی، نہیں بابری مسجد کو ایک ڈسپیوٹ بنا دیا گیا، وہ کہا گیا کہ رام للہ یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ رام کی تاریخ 8 لاکھ سال پرانی ہے، بھارت کا وجود کیا رہا ہوگا 8 لاکھ سال پہلے؟ آج 400 سال پہلے کی پوری تاریخ موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ 8 لاکھ سال پہلے اگر کوئی شخص پیدا ہوتا ہے اس کی تاریخ کہاں سے لائیں گے؟ اور وہ بھی یہ تاریخ ہے وہ یہیں پیدا ہوا تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسجد کا محراب کی جو گیا ہے وہ گرب گیا ہے، یہیں پہ اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ حالانکہ ہندو اسکالر جتنے بھی ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ایودھیا میں 30 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر کلیم کرتے ہیں وہ لوگ کہ یہاں پر رام پیدا ہوئے تھے۔ خود ایودھیا کے اندر 30 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں۔ اب 30 رام تو پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، کوئی ایک ہی ہوگا کہیں پیدا ہونے کے لیے، لیکن یہ اتنا ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے، اس کو ہوا بنا دیا گیا اور اتنے زہر گھول دیا گیا سماج کے اندر کہ یہاں سے لے کر عدلیہ تک ان کی موافقت میں آ گیا، اس نے فیصلے سنائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عدالت نے ساری چیزیں ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی بابری مسجد حوالے کر دی، اور ہمارے بھی کچھ شناسا اور غیر شناسا لوگ ایسے ہیں جو اس کی حمایت کرتے ہیں کہ ایسا ہو گیا تو کیا ہے، بھول جاؤ سب، آپ کیا کیا بھولیں گے؟ آپ نے ایک مسجد بھول دی، گیان ویاپی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ گیان ویاپی مسجد بنارس کی ہے، وہ کوریڈور جو بنایا جا رہا ہے اور وہاں جو کھدائی شروع ہو گئی ہے وہی بابری مسجد کی کہانی دہرائی جائے گی۔ اور 6 دسمبر کو متھرا کے اندر جل ابھیشیک کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ وہاں کی مسجد میں مورتی لا کے رکھیں گے اور صاف کیا جائے گا۔ ایک مسجد ہم نے کیا چھوڑی، کئی مساجد کے سوالات پیدا ہو گئے۔ تو یہ کہنا کہ ایک مسجد کا مسئلہ ہے یہ انتہائی بیوقوفی کی بات ہے۔ ایک مسجد کا نہیں، یہ ہماری پوری تہذیب کا مسئلہ ہے۔ مسجد کے در و دیوار کو چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ مسلمانوں کی ایمان، یقین، ان کی تہذیب کے چھوڑنے کا مسئلہ ہے کہ آپ کیا کیا چھوڑیں گے اور کون کون سی چیزیں چھوڑیں گے. اور یہ شہادتوں کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کر لینا، یہ مساجد کی کتنے واقعات اس کے بعد ہو گئے ہیں. کچھ ہوا ہے؟ بارہ بنکی کی مسجد جو تحصیل کے اندر تھی، تحصیل والی مسجد کہلاتی تھی، اس کو دن دہاڑے توڑ کر چٹیل میدان بنا دیا گیا. الہ آباد کی مسجد کو توڑ دیا گیا، شاملی کی مسجد کو توڑ دیا گیا. ایک بابری مسجد توڑنے کا بہانہ کیا ہوا اور اس کے جتنے مجرم تھے اس کو چھوڑ دیا گیا. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ کئی مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، کئی مسجدیں. حیدرآباد کی 2 مسجدیں توڑ دی گئی، تری پورہ کی 14 سے زیادہ مساجد کو نقصان پہنچا دیا گیا. کون سا المیہ ہے کس چیز پر روئیں گے اور آنسو بہائیں گے؟ ایک مسجد پر کمپرومائز کر لینا، ایک مسجد کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کر لینا کہ کیا ہوتا ہے ایک مسجد کا مسئلہ ہے، ہماری پوری تاریخ کو بدل کر رکھ دے گا بھارت کے اندر. ہم نے شہادت کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ ہے کہ مسجد دھڑا دھڑ توڑی جا رہی ہے، کوئی ری ایکشن نہیں ہے، کوئی رد عمل نہیں ہے، کوئی قانون ویوستھا نہیں ہے، کوئی کسی کے بارے میں کوئی نہیں ہے. کہ آج جھوٹ پر جھوٹ کہا جاتا ہے. 14 مسجدوں کو نقصان تریپورہ میں پہنچایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہاں کوئی مسجد کو نقصان نہیں ہوا ہے. جھوٹ بولتے ہیں لوگ سرے عام. حیدرآباد کی 2 مسجدیں جو سیکریٹریٹ کے اندر تھی، زمین دوست کر دی گئی، بنانے کا کوئی نام نہیں. بارہ بنکی کی مسجد کلیکٹر کو جو بری لگتی تھی اس لیے اس کو اٹھا کر توڑ دیا گیا ہے. 400 سال پرانی مسجد تھی. شاملی کی مسجد، الہ آباد کی مسجدیں، یعنی ایک مسجد کی شہادت پر خاموش رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک سلسلہ ہے مساجد کے توڑے جانے کا، ایک سلسلہ ہے مساجد کے توڑے جانے کا. اس پر مسلمان خاموش، اس پر کوئی رد عمل نہیں. اور حکومتیں جو اپنے دل میں جیسے آ رہا ہے کر رہی ہیں. ابھی سینٹرل ویسٹا کے اندر جو پارلیمنٹ نہیں بن رہی ہے، 6 مساجد وقف کیے ہیں ایسی، اس کے ایریے میں آ رہی ہیں. پرسوں جب گھیرا گیا ہے پارلیمنٹ کے اندر تو یہ کہا گیا کہ اس کو ہم محسوس کریں گے. یہ پہلی دفعہ معلوم ہوا ہے کہ 6 مساجد اس کے ایریے میں آ رہی ہیں. اس کھدائی کے اندر یا جو بلڈنگ بنے گی اس کے احاطے میں 6 مسجدیں آ رہی ہیں. کیا ہوگا ان 6 مساجد کا؟ ان کو توڑ کر برابر کر دیا جائے گا، اس کو محفوظ کیا جائے گا. اور مسجدیں جو ہیں موجود جن کو توڑا جانا مشکل ہے، ان کو آثار قدیمہ نے اپنے سامنے رکھ لیا ہے. یہ گڑگاؤں یا گروگرام جو کہتے ہیں، یہاں پر جو معاملہ جمعہ کی نماز کے پیدا ہو گیا وہ کیا ہے؟ 10 مساجد مسلمانوں کی ایسی ہیں جو آثار قدیمہ کے تحت لاک کر دی گئی ہیں. اب مسلمان نماز کہاں پڑھیں گے؟ تو ان کو جو ہے 106 جگہ میدان بتائے گئے، 106 جگہ میدان بتایا گیا کہ یہاں وہ جمعہ پڑھیں گے. اور جہاں وہاں انہوں نے نماز جمعہ پڑھنا شروع کی، فرقہ پرستوں کے پیٹ میں مروڑ شروع ہوا اور انہوں نے ان کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دیا. چنانچہ میدانوں کے جہاں جمعہ ادا ہوتی ہے وہاں جا کر اس کو روکتے تھے. نتیجہ ہے کہ گورنمنٹ نے وہ دھیرے دھیرے ان کو کینسل کرنا شروع کیا اور صرف 6 جگہ باقی رہ گئی ہے جہاں میدان میں مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں. 104 106 جگہ کے بجائے 6 جگہ باقی رہ گئی ہے. 100 مقامات پر مسلمان اب نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں گروگرام کے اندر. مسلمانوں کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ آثار قدیمہ میں جو مساجد ہیں اس کو واپس کیا جائے، وہاں مسلمان نماز پڑھیں گے. مسلمانوں کو شوق نہیں ہے کہ روڈ کے اوپر تماشا دکھائیں. وہ دکھاوا نہیں کرنا چاہتے کہ اپنے رب کو منانے کے لیے کسی بھی سجدہ میں جا کر نمازیں روڈ کے اوپر اور کسی میدان میں پڑھیں گے. بلکہ مسلمان اللہ کا حکم ہے اس لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے. اگر اس کی مسجدیں اس طرح تم لاک کر دو گے، آثار قدیمہ کے تحت بند کر دو گے، وہاں نماز پڑھنے نہیں دو گے تو کہاں پڑھے گا مسلمان نماز؟ اور جہاں پڑھے گا وہاں بھی پڑھنے نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ تو کم سے کم مسلمانوں کو اور آثار قدیمہ کے اندر جو مساجد ہے اس کو واجبکار کرنا چاہیے، واپس لینا چاہیے. اور کوئی قانون روکتا نہیں ہے کہ کسی آثار قدیمہ کے تحت اگر کوئی مسجد ہو اور وہاں کوئی نماز نہ پڑھی جاتی ہو، کوئی نماز نہ پڑھنے کا کہیں جی آر نہیں ہے. کسی بھی آثار قدیمہ آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اگر رکھی ہے کسی مسجد کو تالا ڈال کر تو وہاں نماز پڑھنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کوئی قانون نہیں روک سکتا. ایون آثار قدیمہ کا جو قانون ہے وہ بھی نہیں روک سکتا.
ہمارے پاس کتنی آثار قدیمہ کی مسجد ہیں؟ یہ لال مسجد ٹاؤن ہال کی، یہ آثار قدیمہ کے تحت نماز ہو رہی ہے. وہ شاگن کی مسجد ہے، آثار قدیمہ کے تحت نماز ہو رہی ہے. تو آثار قدیمہ کا تالا ڈالنے سے نماز روح جاتی ہے ایسا نہیں ہے. اسے لینا چاہیے واپس اور مسلمانوں نے نماز پڑھنی چاہیے اس کے اندر. ابھی تاج محل کی جو مسجد ہے وہ بھی آثار قدیمہ کے تحت ہے، اس کا بھی کیس چل رہا ہے، ہوگا انشاءاللہ فیصلہ کہ وہ جو ہے مسلمانوں کے لیے کھول دی جائے گی. تو جو مساجد آثار قدیمہ کے تحت ہے ان کا جو کھولنے کا جو مسلمان مطالبہ کرنا چاہیے تو مسلمان نماز پڑھیں گے. اور جو مساجد جہاں ہے غیر آباد، کم سے کم ان کی مرمت کر کے اس کو بہتر حالت میں کر کے اس کو کٹن آف کر کے رکھا جائے. کم سے کم جہاں آبادی نہیں ہے اس آبادی کے اندر، جہاں آبادیوں کا پرابلم پیدا ہو گیا ہے ان کے اندر اس کو کھڑا کر کے جو ہے بنیادی طور پہ اس کو تعمیر کر کے اس کو کچھ کٹن آف کر کے رکھا جائے، اس کی حفاظت کی جائے. تو میں اس موقع پر یہی آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان مساجد کا جو استعمال ہے وہ جس طرح سے ہو رہا ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے پاس تو بابری مسجد کو ہی کہہ کر دیا کہ وہ تو وہاں مندر وراٹ مندر بننے والا ہے، تو کیا مسلمان یہ مسجد کو چھوڑ دیں گے؟ مسلمانوں کا شرعی موقف جو ہے وہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، کسی بھی عالم سے پوچھ لیجیے. ایک مرتبہ جو مسجد بن جاتی ہے وہ تا قیامت مسجد رہتی ہے، اور اس دورانیے کے اندر اس کی شکل و صورت اگر کچھ بدلتی بھی ہے تو اس کی شرعی حیثیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی شرعی حیثیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. شہید گنج مسجد جو ہے لاہور کے اندر تھی، سرداروں کی حکومت جب تھی سکھوں کی تو انہوں نے توڑ دیا، اس کو گردوارہ بنا دیا. تو جب فتویٰ علماء سے پوچھا گیا کہ یہ مسجد تھی اس کو گردوارہ بنا دیا گیا تو اس کی حیثیت کیا ہے، علماء نے اس وقت فتویٰ یہ دیا تھا کہ قیامت تک یہ مسجد رہے گی چاہے یہ گردوارہ بن گیا. یہی فتویٰ یہاں لاگو نہیں ہو سکتا. یہ فتویٰ یہاں لاگو نہیں ہوگا کہ بابری مسجد پہ اگر مندر بن بھی جائے تو مسلمان اس کو مندر نہیں مسجد ہی سمجھتا رہے گا، اور جب موقع ملے گا جس طرح انہوں نے حاصل کر لی اس طرح حاصل کر لیں. کون سی بات ہے، تاریخ کے اندر ہماری تاریخ میں اتار چڑھاؤ بہت ہیں. افسوس ہے بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے گئی، لیکن اللہ تعالیٰ حالات بدل رہا ہے. کبھی یہ بات اگر ہماری کورٹ میں آ گئی ہم انصاف کے ساتھ اس کو لے لیں گے، ظلم نہیں کریں گے تمہاری طرح. تاریخ میں یہ ثابت کرنا تو مشکل ہے کہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے، کہیں ثابت نہیں ہے. لیکن یہ تو ثابت ہے 6 دسمبر 1992 میں کہ تم نے ایک مسجد کو توڑ کر مندر بنانے کی کوشش کی ہے. یہ تو ثابت ہے، یہ ہماری گناہ گار آنکھوں نے دیکھا ہے. ابھی ویڈیوز باقی ہیں، اخباروں کی کٹنگ باقی ہے، یہ تاریخ بھلا نہیں سکے گی اس کو. اور یہ جی جاتی تاریخ موجود ہے ہمارے سامنے. تم یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ہم نے کوئی مندر توڑا تھا، لیکن ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ تم نے مسجد توڑ کر جو ہے مندر بنانے کی کوشش کی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ رام بھی کیا سوچ رہا ہوگا کہ مجھ کو بھی کہاں لا کر بٹھا دیا گیا ہو. ایک ایسی جگہ جو لوگوں نے ہڑپ کی ہوئی ہے، ظلم و جبر کے ساتھ لی کی ہوئی ہے، جھوٹ بول کر لی گئی ہے، اب وہاں آ کر جو ہے لوگ ماتھا ٹیکیں گے میری بھی کیا مجبوری ہے اور میں بھی کیسے بھکتوں کو بلا رہا ہوں. سوچنے کی بات یہ ہے. اور یہ بات میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تہذیب کا مسئلہ ہے، بھارت میں ان کی شناخت کا مسئلہ ہے. اگر یہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کتنی مسجدیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، کتنی مسجدیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں. لیکن اس پر ہم نے خاموشی اختیار کی تو اب بھی خاموش بیٹھے ہیں. اس سلسلے میں یہ نہیں ہوگا، بلکہ کم سے کم ہمارا موقف واضح ہونا چاہیے. ہم لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے اللہ بہتر جانتا ہے. اور مسلمانوں کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان مانند خورشید جیتے ہیں، کہیں ڈوبے یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں ڈوبے یہاں نکلے. اگر بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے گئی تو افسوس ہے، لیکن آیا صوفیہ اللہ نے اسی زمانے میں عطا کر دیا. سرحدوں سے آگے جا کر سوچنے کی ضرورت ہے. آیا صوفیہ دنیا کی سب سے بڑا میوزیم تھا، اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا. اگر اللہ نے اگر یہاں ڈبا دیا ہے تو کہیں ابھارا بھی ہے. اسے اس انداز سے سوچیے اور مایوس ہونے کے بجائے ایک عزم کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جب موقع دے گا. فتح مکہ کے بعد ہی سے ہی خانہ کعبہ ہاتھ میں آیا ہے. اللہ کے رسول نے جب عمرے میں طواف کیا تو بتوں کے ساتھ کیا تھا، بت اندر بیٹھے ہوئے تھے. جب عمرہ کیا ہے آپ نے
تو بت اندر بیٹھے ہوئے تھے، بتوں کو ہٹایا اس وقت ہے جب فتح مکہ ہوا ہے۔ فتح مکہ کا انتظار ہم کر سکتے ہیں، اس وقت تک انتظار کریں گے، اسے بھولیں گے نہیں، انتظار کریں گے، اور اللہ جب بھی ہمارے اعضاء و جوارح میں قوت اور ایمانی قوت عطا کرے گا، اس وقت پورے انصاف کے ساتھ اس کو واپس لے لیں گے۔ یہ ہم عزم کرتے ہیں، اور یہی آپ اپنی نسلوں کو سمجھانا بھی چاہتے ہیں۔ اس لیے مسجدوں کے سلسلے میں ایک غیرت مندانہ رویہ مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے، اس کا استعمال بھی اللہ اس کے رسول اور شریعت جو متعین کیا اتنا ہونا چاہیے۔ یہاں پہ تعلیم، صحت، یہاں پہ لنگر، جس انداز سے کمیونٹی ہال ہوتے ہیں، مساجد کا جو اس طرح سے استعمال ہر مسلمانوں کی سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ یہ صرف سجدہ گاہ نہیں، مسلمانوں کے ایمانی سینٹر کا حصہ ہے، یہ ان کے کمیونٹی سینٹر ہے، ہر معاملہ مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول خواب اسی مسجد میں سنتے تھے، فجر کے بعد بیٹھتے تھے، لوگوں کے خواب سنتے تھے، ان کی تعبیریں دیتے تھے، یہیں سے جہاد کو فوجیں نکلتی تھیں، یہیں پہ تزکیہ نفس کے لیے رات بھر شب بصریاں ہوتی تھیں، یہیں پر جو ہے مریضوں کی مرہم پٹی ہوتی تھی، اور یہیں پر فیصلے ہوتے تھے لوگوں کے مسائل کے، لوگوں کے جھگڑے چھڑائے جاتے تھے۔ تو مسجدوں کا جو وراٹ قسم کا جو کنسپٹ ہے، ایک وسیع تر جو تصور ہے مسجد کا، وہ مسجدوں سے جڑنا چاہیے۔ مسجدوں کا اگر یہ استعمال ہوگا نمازوں کے ساتھ ساتھ، تو مسجدیں ہماری آباد رہے گی، ورنہ بربادی کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو اور ہماری زندگیوں کو اصل کی طرف پلٹائے، اور کم سے کم غیرت ایمانی اتنی تو پیدا کرے کہ حلت اور حرمت کے معاملات کو سمجھ کر ہم اپنے ایمان کا تحفظ کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد کے بارے میں، یہ پرانی مسجد ہے، اس کو ریپیئر کرنے وغیرہ کے لیے، اور یہاں پر جو کچھ انسٹیٹیوشن چلتے ہیں، یہ قرآن اکیڈمی چلتی ہے، اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے کچھ معاملات چلتے ہیں، غیر مسلموں کی دعوت کا بھی پروگرام ہوتا ہے، کوئی یہاں لنگر چلتا ہے، جو غریب جو مریضوں کے رشتہ دار آتے ہیں وہ یہاں رہتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہے اسی، اور تدفین کے وقت جو آپ سامان لگتا ہے وہ یہیں سے لوگ لے جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں کے اخراجات اسی جھولی سے پورے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے سے گزرتی ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جو بھی مناسب سمجھیں آپ اس میں تعاون کرتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر کے امیدوار رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔